السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ دنیا کا پہلا قتل ہونے والا انسان کہ جس نے خود کے قتل ہونے کے بعد اپنے قاتل کو قتل کر کے اپنے قتل کا بدلہ لیا ہے۔ یہ شخص کون ہے اور اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور یہ کیا واقعہ ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ تاریخ کا انتہائی دلچسپ واقعہ ہے، تو لہٰذا ضرور اس واقعے کو سماعت کر دیجئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بڑی سلطنتیں تھیں، جن سلطنتوں کو، جن ملکوں کو سپر پاور کہا جاتا تھا، ایک ایران اور ایک روم۔ ایران کا بادشاہ خسرو پرویز اور کسرا کے نام سے مشہور تھا، اور روم کا جو بادشاہ تھا وہ قیصر روم کے نام سے مشہور تھا۔ تو یہ کسرا کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، یعنی کہ بادشاہ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، اور کسرا کو نجومیوں نے یہ اطلاع دی کہ آپ کو کوئی آدمی قتل کر دے گا۔ چنانچہ یہ کسرا بہت بڑا چالاک آدمی تھا، اس نے یہ کیا کہ اس نے ایک زہر کی شیشی اپنے خاص خزانے کے اندر رکھی اور اس کے اوپر لکھ لیا کہ یہ شیشی مردانہ طاقت کے لیے انتہائی مؤثر ہے، اور یہ دوا اتنی مقدار میں استعمال کر کے ایک انسان ایک وقت میں کئی عورتوں سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، اور اس کے بیٹے کا نام تھا شیروویہ۔ شیروویہ نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جب شیروویہ نے اپنے باپ کا خزانہ کھولا اور اس کے اندر یہ ڈبیاں ملی، یہ شیشی ملی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ مردانہ طاقت کے لیے انتہائی پاورفل نسخہ، اور استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا تھا، اور اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ بڑے طریقے سے بادشاہ کسرا نے رکھ لیا تھا۔ چنانچہ اس کے بیٹے شیروویہ نے یہ سوچا کہ اچھا، میرا باپ اس لیے اتنی زیادہ شادیاں کرتا تھا، وہ اس دوائی کی طاقت تھی جس کی وجہ سے میرے باپ نے اتنی زیادہ شادیاں کی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس زہر کی ڈبیا میں سے اس کسرا کے بیٹے شیروویہ نے وہ جو مقدار لکھی ہوئی تھی وہ مقدار زہر کھا لیا، اور کھانے کے بعد یہ مر گیا۔ پہلے باپ کو قتل کیا، اور قتل ہونے کے بعد یہ شیروویہ خود بھی مر گیا۔ اب کسرا کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ واقعہ ہے۔ سن 7 ہجری میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کسرا کو بھی خط لکھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں لکھا کہ آپ اسلام لے آؤ، اور آپ جو ہے وہ مامون ہو جائیں گے، آپ امن سے ہو جائیں گے، سلامتی میں رہو گے۔ اور اس خط کو دے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط دے کر روانہ کیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا کے دربار میں پہنچے اور خط دکھا دیا، تو یہ خسرو پرویز کسرا انتہائی آگ بگولا ہوا، اور آگ بگولا ہونے کے بعد اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پارا پارا کر دیا، پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر اس نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو یہ حکم دیا کہ حجاز میں 2 تکڑے مضبوط آدمی ان کو خط دے کر روانہ کر دو، اور روانہ کرنے کے بعد انہیں جس شخص نے مجھے خط لکھا، یعنی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ، کیونکہ یہ شخص تو میرا غلام ہے، اور یہ مجھے خط لکھتا ہے کہ میرے دین پہ آ جاؤ اور اپنا دین چھوڑ دو۔ چنانچہ گورنر یمن بازان نامی گورنر نے 2 آدمیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد جب یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ قاصد آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی، اور فرمایا کہ تم کل میرے پاس میری خدمت میں حاضر ہو جانا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات چلے گئے۔ کل آئندہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہارا بادشاہ کسرا رات کو فلاں وقت میں اس کو اس کے بیٹے شیروویہ نے قتل کر دیا ہے۔
اور اس کی سلطنت پاش پاش ہو چکی ہے۔ اب یہ حیران ہوئے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے اور ان کو خبر کیسے ملی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ جائیں اور اپنے گورنر یمن کے گورنر بازان کو میری طرف سے اسلام کی دعوت دیں اور انہیں کہیں کہ میری سلطنت اور میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک کسریٰ کی بادشاہت اور سلطنت تھی۔ چنانچہ یمن کا گورنر اپنے بادشاہ کے مرنے سے بے خبر تھا۔ ان دو قاصدوں نے جا کر اس کو یہ خبر دی کہ کسریٰ کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ جب تحقیق کی اور پتہ چلا کہ واقعی حجاز میں بیٹھے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں سے بیٹھ کر یہ خبر دی ہے اور اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی، تو یمن کا جو گورنر تھا بازان، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے، سبق کیا ہے؟ اس کے پیچھے لالچ ہے۔ اب دیکھو، ایک بات تو یہ ہے کہ کسریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو چاک کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اس کے بیٹے کے ہاتھوں مروا دیا، اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دیا، اور بیٹا کس لالچ میں آ گیا؟ بیٹا لالچ میں آ گیا کہ میں اپنے باپ کی سلطنت پہ قابض ہو جاؤں گا اور یہ سلطنت میں چلاؤں گا۔ تو بیٹے کو لالچ نے مار دیا اور باپ کو کس نے مار دیا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خط اور آپ کے نام مبارک کی توہین نے مار دیا اور ختم کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں لالچ بہت بری بلا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم کبھی بھی کسی بھی انداز میں ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے عمل سے کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی عمل اور کسی سنت کی توہین کر دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔